سورۃ الاعراف کل دے درس دے اندر گزر چکی۔ سورہ اعراف دے اندر میں کل دس چکیاں کہ اللہ کریم نے فرمایا جب تم ہر قسم کے شرک سے بچو گے تو میں تمہیں اعراف سے بھی بچاؤں گا، جہنم سے بھی بچاؤں گا، اور مسئلہ توحید کو ماننے کی وجہ سے جنت میں پہنچاؤں گا۔ پھر اللہ نے وہاں پہ 3 دعوے ذکر کیے اور تینوں دعووں کو دلائل کے ساتھ سمجھایا اور واضح کیا۔ پہلے نمبر پہ کہا تھا کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو نے میرا مسئلہ توحید لوگوں کو کھول کے بیان کرنا ہے تو ضرور لوگوں نے تیری مخالفت کرنی ہے، پھر لوگ تجھے ستائیں گے، تنگ کریں گے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں گے، لیکن میں اللہ کہہ رہا ہوں تو ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہتے ہوئے صبر کر کے ان مصیبتوں کو برداشت کرنا۔ یہ وقتی طور کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، یہ آزمائش ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اگر ثابت قدم رہیں گے تو فتح اور نصرت، اللہ کی مدد وہ تیرے ساتھ رہے گی۔ پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طویل قصہ بیان کیا، اور اس قصے کے 8 الگ الگ جزیات کو بیان کیا کہ ہر قصے سے یہ ثابت کیا اللہ نے کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف سے کتنا ستایا گیا اور انہوں نے صبر کیا، لہٰذا اے میرے پاک پیغمبر آپ بھی صبر کریں۔ دوسرا دعویٰ اللہ نے کیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ کس کی پیروی کرنی ہے؟ اللہ کی پیروی، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، شیطان کے حکم کو نہیں ماننا۔ شیطان تمہیں یہ حکم کرتا ہے کہ تم اپنے کپڑے اتار دو اور ننگے ہو کے بیت اللہ شریف کا طواف کرو، لیکن اللہ تمہیں اس بے حیائی کا حکم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تو تمہیں کپڑے پہننے کا حکم کرتا ہے کہ کپڑے تمہارے لیے میں نے زینت بنایا ہے، یہ تمہارے جسم کی خوبصورتی ہے، لہٰذا اس کو اتارنا نہیں، بلکہ جب بھی میرے گھر میں آنا ہے تو خوبصورت لباس پہن کے آنا ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ نے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے 2 قصے سنائے کہ ان کی قوموں نے اللہ کے حراموں کو حلال سمجھ لیا تھا، شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ یہ کام ٹھیک ہیں، تو انہوں نے شیطان کی پیروی کی، اللہ کے حکم کو نہ مانا، تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ نے کہا تم بھی شیطان کے پیچھے نہ چلنا، اللہ کے حکم کو ماننا، اسی میں خیر ہے، اگر شیطان کی پیروی کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تیسرا دعویٰ اللہ نے پیش کیا تھا کہ غیب دان، حاضر ناظر، ہر ایک چیز کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا میں ہوں۔ پھر اس کے اوپر اللہ نے نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ اور حضرت صالح علیہ السلام کا 3 قصے سنائے۔ تینوں نے یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اسی کو پکارو۔ تو یہ سورۃ الاعراف کا ایک خاکہ تھا جو میں نے آپ کے ذہن نشین پھر کر دیا۔